السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی صاحب گزشتہ رات اسلام آباد پہنچے اور امید ہو چلی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور کے جو تعطل کا شکار ہو چکا تھا شاید اب شروع ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ تاثر کچھ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہا، کیونکہ خود ایران کی وزارت خارجہ اور ایرانی میڈیا نے یہ وضاحت کر دی کہ عباس عراقچی صاحب کا دورہ بنیادی طور پہ خطے کے ممالک کے ساتھ ایک مشاورتی عمل کا حصہ ہے۔ گویا کہ پہلے مرحلے میں وہ اسلام آباد آئیں گے، پاکستان کی قیادت سے گفتگو کریں گے، اس کے بعد وہ عمان جائیں گے، مسقط میں ان کا پڑاؤ ہوگا، وہاں کی قیادت کے ساتھ گفتگو ہوگی، اس کے بعد وہ ماسکو گویا کہ روس جائیں گے، جہاں پہ روسی قیادت کے ساتھ بھی خطے کی صورتحال، اس وقت جو جنگ ہے اور جنگ بندی کو کیسے مستقل کرنا ہے، تمام پہلوؤں پہ گفتگو ہوگی۔ پھر آج ہم نے دیکھا کہ عباس عراقچی صاحب نے اسلام آباد میں بڑا مصروف دن گزارا، ان کی فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے ملاقات ہوئی، ان کی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے اور وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب سے بھی گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد جو اعلامیہ سامنے آیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جنگ بندی سے متعلق جو حالیہ پیش رفت ہے اور اس جنگ کو مستقل بنیادوں پہ گویا کہ ختم کرنے کے لیے، روکنے کے لیے ایران نے جو اپنا اصولی موقف ہے اس سے پاکستان کی قیادت کو آگاہ کر دیا ہے۔ وہ موقف کیا ہے وہ تو سامنے نہیں آ سکا، لیکن اس کے بعد اب یہ انکنفرمڈ رپورٹس ہیں کہ عباس عراقچی صاحب اپنی اگلی منزل کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ ابھی تک پاکستان نے اس کی تصدیق نہیں کی، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ عمان یا پھر ماسکو کے لیے روانہ ہو چکے ہوں۔ دوسری جانب اب دیکھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس سے گویا کہ ہمیں بڑے عجیب و غریب اس عرصے کے دوران اسٹیٹمنٹ دیکھنے کو ملے۔ ایک طرف تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ایران کے ساتھ بیشتر معاملات کے اوپر اتفاق رائے ہو چکا ہے اور بہت جلد ایک ڈیل ہونے والی ہے، اور پھر کل جب عباس عراقچی صاحب نے پاکستان کی طرف آنے کا اعلان کیا تو وائٹ ہاؤس سے بھی اور ترجمان جو ہے وہاں کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے انہوں نے بھی بتایا کہ جو مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی صدر کے خصوصی نمائندے ہیں اسٹیو وٹکوف اور ان کے ساتھ جیرڈ کوشنر، وہ بھی آج کے روز اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور اس دوران کچھ اور بھی ان کی اسٹیٹمنٹ آئیں کہ اگر ایران معاہدہ نہیں کرتا تو پھر وہ کچھ ایران کے ساتھ کریں گے جو پچھلے 47 برسوں میں کسی بھی امریکی صدر نے ایران کے ساتھ نہیں کیا۔ تو گویا کہ بڑی عجیب و غریب اسٹیٹمنٹ دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور اس دوران جو ایک امید بندھی تھی کہ شاید اس مسئلے کو گفتگو کے ذریعے حل کرنے کے لیے کچھ امکانات پیدا ہوئے ہیں، اب وہ معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ بڑی عجلت میں ہے اس سارے معاملے کو سمیٹنے کے لیے، لیکن ایران وقت لے رہا ہے۔ کیوں لے رہا ہے؟ وہ کون سے ایسے تحفظات ہیں کہ جن کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے، اسے ایڈریس کیے بغیر چیزیں آگے بڑھ نہیں پائیں گی۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ہے پاکستان، انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے سربراہ بھی ہیں جوہر سلیم صاحب۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سر یہی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گویا کہ گفتگو کے اوپر دونوں فریقین راضی تو ہیں۔ پہلا ہم نے راؤنڈ دیکھا بھی ہے، اس میں اگرچہ کوئی بڑا بریک تھرو نہیں تھا لیکن پازیٹیوٹی رہی۔ اس کے بعد دوسرے راؤنڈ سے متعلق بھی بڑی بھرپور کوششیں ہوئیں اور لگ رہا تھا کہ شاید ہونے جا رہا ہے، بٹ آل آف اے سڈن اب لگ رہا ہے کہ ایران ریلیکٹنٹ ہے، وہ ڈائلاگ ٹیبل پہ دوبارہ آنا نہیں چاہ رہا۔ تو آپ کے خیال میں وہ کون سے ایسے ایشوز ہیں کہ جن کو ایڈریس کیے بغیر اب یہ دوبارہ مذاکرات کا عمل شروع نہیں ہو پائے گا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ چلیں مذاکرات تو ایک قسم کے چل ہی رہے ہیں نا، انڈائریکٹ بھی اگر چلیں گے۔ وہ ایرانی وزیر خارجہ جہاں پہ آئے ان سے ملاقاتیں ہوئیں، جو امریکن پروپوزل ان کے پاس کیا تھا انہوں نے اس کا کچھ جواب دیا ہوگا۔ اب ایران ابھی امریکہ سے آئے گا ان کا وفد، تو پھر ان کو وہ ظاہر ہے پروپوزل پاکستان اس وقت میڈیٹ کر رہا ہے، تو وہ پروپوزل پھر امریکنز کو پہنچایا جائے گا، اور ان کا کوئی کاؤنٹر پروپوزل ہوا تو وہ پاکستان لے کے پھر ایران تک پہنچائے گا۔ اب کیا، کیونکہ میڈیشن کے کئی طریقے ہوتے ہیں نا، فیس ٹو فیس ٹاکس بھی ہوتی ہیں اور پھر انڈائریکٹ ٹاکس بھی ہوتی ہیں، تو چلیں انڈائریکٹ تو ہو ہی رہی ہیں، اس لحاظ سے تو شروع ہوا دوبارہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جو فریق ہیں، ان فریقین کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ بہت مختلف ہیں اس وقت۔ امریکہ کی اسٹریٹجی یہ ہے جس کو یہ کہہ سکتے ہیں، اس کی اصطلاح ہے پریشر اینڈ ٹاکس، کہ پریشر بھی ڈالیں اور ساتھ بات چیت بھی کریں۔ تو پریشر وہ ظاہر ڈال رہے ہیں، ایک طرف انہوں نے بلاکیڈ بھی کیا ہوا ہے ایران کو
ساتھ ساتھ ملٹری تھریٹس بھی دے رہے ہیں, کوئرسو ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے اس حساب سے, اور ساتھ ہی وہ ٹاکس بھی کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اس میں جب بات چیت وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ان کا مطمئن نظر کیا ہے؟ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ جی بات چیت جلد ہو, فیس ٹو فیس ہو, اور اس کا نتیجہ جلد نکلے, جی کیونکہ وہ جو دیر ہو رہی ہے اس میں جو طوالت ہے وہ ان کو سوٹ نہیں کرتی, پولیٹیکلی بھی اور اقتصادی طور پہ بھی. دوسری صحیح طرف ایران جو ہے اس کی اسٹریٹجی بالکل مختلف ہے. وہ اس وقت جو ان کی ٹیکٹک ہے وہ ہے جی ویٹنگ گیم. یہ ویٹنگ گیم یہ ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا سا ڈریگ کرتے ہیں نیگوسیشنز کو, اور آپ کی پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی اس سے ہم حالات جو ہیں وہ آپ کے حق میں بدلیں, دوسری سائڈ پہ پریشر آئے کہ وہ ذرا زیادہ کنسیشنز دے, کیونکہ اگر وہ خصوصاً جب انہوں نے یہ بھانپ لیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جلدی میں ہے تو اس وجہ سے. اور پھر تھوڑا سا ایک جی معاملہ یہ بھی ہے کہ ایران کے اندر مختلف شیڈز آف اوپینین ہیں. کچھ جو ہے ظاہرہ ہارڈ لائنرز ہیں, جس میں باقر ذوالقدر جو ان کے نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری ہیں, بڑے اہم عہدہ ہے, وہ علی لاریجانی کو انہوں نے ریپلیس کیا تھا. جی پھر جو ان کے نئے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جو محسن رجائی, صحیح پھر اس کے بعد جو پاسداران جی انقلاب یا IRGC کے جو اس وقت کمانڈر ان چیف ہیں واحدی جو ہیں, احمد واحدی, تو یہ سارے جو ہیں ان کو ہارڈ لائنر سمجھا جی جاتا ہے, کیونکہ یہ سارے پہلے IRGC میں جنرلز بھی رہے ہیں. جنرل تو خیر جو اسپیکر باقر جو پاکستان ابھی آئے تھے وہ بھی ہیں, خالی باف صاحب وہ بھی رہے ہیں. باف, جی جی لیکن وہ پریگمیٹسٹ سمجھے جاتے ہیں. تو وہ ایک پریگمیٹسٹ کے دوران جی کے درمیان جو پریگمیٹسٹ ہیں اور جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ ایک تھوڑی سی کشمکش بھی ہے ایران میں, کیونکہ دیکھیں وہاں کی پوری قیادت جو سی ہے, جو اعلیٰ ترین قیادت تھی اس میں سے زیادہ تر کو جی تو انہوں نے اسیسینیٹ کر دیا. تو اب جو نئی قیادت آئی ہے اس میں صحیح ابھی ڈیسیشن میکنگ پروسیس ٹھیک ہے, ان کے اور ظاہر سپریم لیڈر بھی نئے ہیں اس وقت, تو وہ ابھی اتنا اسٹریم لائن نہیں ہے پہلے کی طرح. تو اس سے بھی میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا چیزیں ذرا وہ اس میں ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے, مشکل اتنی ہو تیزی رہی سے ہیں. موو نہیں کر رہے. تو یہ اس فیکٹرز کی وجہ سے ہم اب یہ سچویشن اس وقت دیکھ رہے ہیں, لیکن اس سچویشن کی وجہ سے جو دنیا کے اقتصادی ڈھانچہ ہے اس کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں. اور نہ صرف اقتصادی ڈھانچے کو صحیح بلکہ ظاہر ایک انرجی کرائسس بھی دنیا میں اس وقت بڑی تیزی سے جو ہے جی وہ لیکن پھیل رہا ہے. وہ ڈیپ ہوتا جا رہا ہے. لیکن جوہر صاحب انفیکٹ دیکھیں کہ اوباما صاحب کے دور میں بھی یہ مذاکرات کا عمل کہتے ہیں کہ 2 سال تک چلتا رہا, جس کے اندر یورپ بھی شریک تھا, اور اس کے بعد پھر جو ایک معاہدہ سامنے آیا 160 صفحات پر مشتمل, جس میں ایران کو کافی ایک بات پہ میک شور کیا گیا کہ وہ ایٹمی پروگرام اپنا کم از کم نیوکلیر ویپن کے لیے آگے لے کے نہیں چلے گا. تو وہ معاہدہ کہ جو اتنا بڑا کمپریہنسو تھا 2 سال کی گفت و شنید کے بعد وہ گویا کہ طے پایا. اب تو یہ مسئلہ اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہے سر. اب تو اس کے اندر اور کمپلیکیشنز آ گئی ہیں, اسٹریٹ آف ہرمز کو بند ہو جانا, پھر اس کے ساتھ جو اس ریجن کے اندر امریکہ کے گلائی ہے اسرائیل, اس کے اپنے کچھ خدشات ہیں ان کو ایڈریس کرنا. خود امریکہ یہ کہتا رہا ہے کہ جی وہ ایران کے اندر رجیم چینج چاہتے ہیں. تو جب اتنی زیادہ کمپلیکیشنز آ جائیں تو یہ لگے گا آپ کو کہ یہ سارے معاملات گویا کہ بڑے مختصر وقت کے اندر ایڈریس بھی ہو جائیں گے اور کسی سیٹلمنٹ کی طرف بھی معاملہ چلا جائے گا, یا اگین یہ بھی ایک طویل پروسیس ہوگا؟ جی بہت اہم نکتہ ہے, میں سمجھتا ہوں. دیکھیں آپ نے صحیح کہا, کیونکہ جب JCPOA کی نیگوسیشنز ہو رہی تھیں, اصل میں دیکھیں وہ نیگوسیشنز شروع ہوئی تھی 2009 میں, لیکن وہ پہلے ظاہر انفارمل اس جی کے راؤنڈز تھے یا ویسے چل رہی تھیں. پھر اس کے جو فارمل راؤنڈز ہوئے ہیں وہ بھی 18 مہینے تک چلے تھے, اور پھر 2015 میں جا کے وہ سائن ہوا. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ 2-3 سال بھی نہیں چلا, 2018 میں امریکہ نے اسے وڈرا کر لیا. اب جو ہے اور جی حالانکہ اس میں ساری انٹرنیشنل گارنٹیز تھیں, جو پرماننٹ 5 کنٹریز ہیں سارے, جو ان کا ویٹو پاور ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے, سب اس کے گارنٹیز. اس کے باوجود تو جی اب ظاہر ہے کہ اس میں اتنی زیادہ محنت درکار ہوئی, اور ان کی جو پوزیشنز ہے اس کو قریب آنے میں اتنا وقت لگا. ابھی جو سچویشن ہے, لیکن ظاہر ہے اس میں ایک فرق یہ بھی تھا کہ اس وقت کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی. جب ایک جنگ کی حالت ہوتی ہے جی تو پھر ایک ایجنسی ہوتی ہے, اس میں پھر آپ کے پاس اس طرح کا وقت نہیں ہوتا. تو اس لیے پھر تھوڑی سی آپ کو ذرا صحیح چیزیں جو ہے نا وہ ایک یہ جلدی آپ کو تھوڑا سا ایک سوئفٹلی مذاکرات کرنے ہوتے ہیں, اور کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ایکسپیڈیشسلی چیزوں کو موو کیا جائے. اب وہ بالکل وہ والی ایجنسی تو ہے یہاں پہ اس وقت, نہ صرف انفریقین کے پوائنٹ آف ویو سے, بلکہ اس خطے کے پوائنٹ آف ویو سے, دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ اس کا کاسٹ بہت زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جی اگر یہ
ان کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو وہ پھر جو ہے نا ایک ایسی سچویشن کی طرف چلی جائے گی بات کہ اگر اسکلیشن کی طرف دوبارہ جاتی ہے، کشیدگی جو ہے یہ دوبارہ ہاسٹیلیٹیز میں بدلتی ہے، کہ وہ پھر جو ہے نا ایک انکنٹرولڈ اسکلیشن ہوگی جس کو دنیا جس کی متحمل نہیں ہو سکتی. اور میں سمجھتا ہوں ان دونوں فریقوں کے لیے بھی بہت خطرناک ہوگا، خصوصاً ایران کے لیے، کیونکہ پھر ٹھیک ہے ایران کی بڑی کیپیسٹی ہے، وہ بھی ریٹیلیٹ کریں گے، لیکن جو اسرائیل اور امریکہ تو ایک سپر پاور ہے، ان دونوں کی جو مشترکہ کیپیسٹی ہے ٹو انفلکٹ ڈیمیج اپون ایران، وہاں پہ جو تباہی پھیلانے کی وہ بہت زیادہ ہے، وہ انپروپورشنیٹلی زیادہ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک لوز لوز سچویشن ہوگی، بہت ہی خطرناک سچویشن ہوگی. تو ون ون سچویشن کے پہ آنے کے لیے ان دونوں ملکوں کو لچک دکھانے کی ضرورت ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں بریک کے بعد.